شدید برفیلی رات میں ایک عورت ٹیکسی سے اترتی ہے، اپنے فون سے گھر کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ شدید برفباری کے باعث ٹیکسی اسے گھر تک نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے وہ خود گھر آ جائے گی اور فون بند کر کے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی ٹائم ایک روتی ہوئی بچی اسے آواز دیتی ہے۔ جب وہ اس بچی کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی کار ایک ٹاور سے ٹکرا گئی ہے، اس لیے وہ میری اور میرے فادر کی مدد کرے۔ لڑکی مدد کے لیے جب کار کے پاس پہنچتی ہے تو اچانک کار کے اندر سے کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ چھوٹی بچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی ہے اور حملہ کرنے والے کو کہتی ہے کہ وہ رک جائے، لیکن لڑکی مر چکی تھی۔ اگلی صبح سی ڈائیورز کی ایک ٹیم جب سمندر میں جاتی ہے تو ان کو پانی میں ایک لڑکی کی بغیر سر کے لاش ملتی ہے۔ بعد میں خبروں سے پتا چلتا ہے کہ آج ایک اور سرکٹی لاش ملی ہے اور اس طرح سے ہیڈ ہنٹر کے ہاتھوں مارے جانے والے لوگوں کی تعداد اب 18 ہو گئی ہے۔ ڈیٹیکٹیو پارک جو سالے سمندر پر موجود ہوتا ہے ڈیڈ باڈی کے ہاتھ پر وہی نشان دیکھتا ہے جو باقی ڈیڈ باڈیز پر بھی تھے۔ عوام غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور قاتل ابھی تک پکڑا ہی نہیں گیا تھا۔ پریزیڈنٹ پولیس کو نااہل قرار دے کر خود کیس کی نگرانی کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرے سین میں برطانیہ میں ڈاکٹر ڈینیل اپنی کلاس کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ایک کامیاب ریسرچ کی ہے جس کے بعد ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں پہلے سے ہی بتایا جا سکے گا کہ بچہ سیریل کلر بنے گا یا نہیں۔ اپنے لیکچر کے دوران ہی ڈاکٹر ڈینیل کو فون آتا ہے اور وہ اپنی کلاس کینسل کر کے ساؤتھ کوریا کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، جہاں حکومت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر ڈینیل کی گئی ریسرچ کے ذریعے سائیکوپیتھ جین کے ٹیسٹ کا بل ہر صورت میں پاس کروائیں گے، لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ یہ بل وہ ہرگز بھی پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے۔ حکومتی اسمبلی میں جب ڈاکٹر ڈینیل سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی ریسرچ کتنی ایکوریٹ ہے تو اس کے جواب میں وہ بتاتا ہے کہ یہ 99% درست ہے اور باقی 1% جین جینیس ہو سکتا ہے جو اسی جین سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن والے اعتراض کرتے ہیں کہ اس بل کے ذریعے ہم جینیس بچوں کو کھو دیں گے۔ بحث کے بعد بل پر ووٹنگ ہوتی ہے اور ریزلٹ ڈرا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں چیئرمین شین جو کہ 10 سال بعد باپ بننے جا رہا تھا بل کے اگینسٹ ووٹ دیتا ہے اور بل پاس ہونے سے رک جاتا ہے۔ اگلے سین میں شدید برفباری میں جب ڈاکٹر ہینسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی پریگننٹ وائف سنگھ کی ڈاکٹر ڈینیل کے لیے اسپیشل کھانے کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ وہ پہلی دفعہ ان کے گھر 7 سال بعد آ رہے تھے۔ ڈاکٹر ڈینیل جب پہنچتے ہیں تو سنگھ کی کھانے کا ٹیبل لگانے کے لیے لگ جاتی ہے، سب مل کر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے سین میں میاں بیوی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پیلی رات میں کرائے کی بس چلا کر کیمپنگ گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کیمپنگ گراؤنڈ تک پہنچنے والے تھے۔ ادھر ڈاکٹر ہان کے گھر میں ڈینیل اس کو بل کی ریجیکٹ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے اور ہان سے پوچھتا ہے کہ بل کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، جس کے جواب میں ڈاکٹر ہان کہتے ہیں کہ وہ اس بل کے حق میں ہیں۔ اسی دوران ہان اپنی بیوی کو ٹیسٹ کے لیے بیڈ روم تک چھوڑنے جاتے ہیں اور واپسی پر ڈاکٹر ڈینیل کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈینیل ہان سے کہتا ہے کہ اس کی بہن جینیفر کے بننے کے بعد جس ڈپریشن سے وہ گزرا ہے اسے خوشی ہے کہ ہان نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ باپ بننے والا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ڈینیل واپس اپنے ہوٹل کے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے والٹ سے ایک پکچر نکال کر دیکھتے ہیں جس میں اس کی بہن جینیفر ہان کے کندھے پر جھکی ہوئی ہے اور ڈاکٹر ڈینیل ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر کیمپنگ کے لیے آئے ہوئے میاں بیوی کو لگتا ہے کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، اس لیے ہسبینڈ بس روک کر سامنے کھڑی ہوئی گاڑی کے پاس راستہ پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ گاڑی والا آدمی ٹھیک راستہ بتا دیتا ہے اور وہ لوگ کیمپنگ گراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ جگہ سنسان پڑی ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن چھوٹا بیٹا موچی کہتا ہے کہ نہیں، ہم یہاں انجوائے کریں گے۔ ماں نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتی ہے اور اسپرنگ سے پانی لینے چلی جاتی ہے۔ باپ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ اس کی بیوی زمین پر گری ہوئی ہے اور ایک نقاب پوش شخص سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ وہ شخص ہتھیار نکالتا ہے لیکن ہسبینڈ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ وہ بھاگ جائے اور بچوں کو کسی محفوظ جگہ پر لے جائے۔ وہ عورت فوراً اپنے بچوں کے پاس پہنچتی ہے اور بس کو سٹارٹ کرتی ہے، لیکن بس نہیں چلتی۔ بچے اپنی ماں کی پریشانی دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں۔ اسی ٹائم وہ بچے دور سے نقاب پوش شخص کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس نے ان کے باپ کا سر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ماں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ سیٹ کے نیچے سیکرٹ جگہ پر چھپ جائیں اور اپنے بڑے بیٹے موون کو چھوٹے بیٹے موچی کی حفاظت کرنے کا کہتی ہے اور ساتھ ہی جو ہی وہ بس سے اتر کر باہر جائے تو دروازہ بند کر لے اور باہر نہ آئے۔ خوفزدہ موچی ماں کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن موون اسے پکڑ کر پیچھے لے جاتا ہے اور دونوں سیکرٹ جگہ پر چھپ جاتے ہیں۔ ماں بس سے دور جا کر چھپ جاتی ہے لیکن اچانک سے وہ سائیکوپیتھ کلر بس کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ عورت اس کلر کی توجہ اپنی طرف کرتی ہے اور دوڑ لگا دیتی ہے۔ وہ شخص اس کا پیچھا کرتا ہے۔ چھوٹا بیٹا موچی خود کو موون سے چھڑوا کر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو خوفزدہ ہو کر چیخنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ قاتل نے اس کی ماں کو پکڑ لیا تھا۔ ماں اس قاتل سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے لیکن قاتل چھری سے عورت پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ عورت مر جاتی ہے۔ عورت کو مارنے کے بعد وہ شخص بس کی طرف رخ کرتا ہے جبکہ چھوٹا بیٹا موچی موون کے منہ دبانے سے بے ہوش ہو جاتا ہے جسے وہ سوٹ کیس میں ڈال کر بیڈ کے نیچے چھپا دیتا ہے اور خود ڈرائیور کی سیٹ کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے۔ قاتل بس میں تھوڑے کی مدد سے داخل ہو جاتا ہے اور سوٹ کیس کو تھوڑے سے توڑنے لگ جاتا ہے۔ موون جب چھوٹے بھائی کو خطرے میں دیکھتا ہے تو اسے بچانے کے لیے خفیہ جگہ سے نکل کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کلر کا دھیان اس کی طرف ہو جائے اور اس کا چھوٹا بھائی بچ جائے۔ موون گاڑی سے باہر جانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں نیکسٹ لکھیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ پریس دی بیل آئیکن ٹو تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔